ایک عظیم الشان سلطنت کی داستان ہے۔ یہ جہاں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ ہاں بھائی، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ ہاں بھائی، اب کاروبار بہت شاندار چل رہا ہے، ہر طرف شہر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ پھر طاعون نے اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ طاعون کی بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ اب تو لاشوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ اب موت سے بچنے کا یہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سارے اس شہر کو چھوڑ کر دور کسی جنگل میں چلے جائیں۔ پھر اس قوم کے 70,000 لوگ اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا عالی شان شہر جہاں زندگی بڑے معمول کے مطابق گزر رہی تھی، بازاروں کے اندر رونقیں تھیں، گھروں کے اندر روشنیاں تھیں، اور پھر ایک دن اس پورے شہر پر ایک ایسی وبا آئی۔ پھر طاعون نے اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ایسا مرض جو پھیلتا تو بڑی خاموشی کے ساتھ ہے لیکن مارتا بڑی بے رحمی کے ساتھ ہے۔ طاعون نے پورے شہر کو لاشوں سے بھر دیا، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ طاعون کی بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ اب تو لاشوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ اب موت سے بچنے کا یہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سارے اس شہر کو چھوڑ کر دور کسی جنگل میں چلے جائیں۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ آ ہی پہنچے گی، لیکن موت کے ڈر سے طاعون کی وبا سے بچنے کے لیے یہ سارے لوگ جو ابھی تک زندہ تھے اس پورے شہر کو چھوڑ کر اپنا سامان باندھ کر اس شہر سے روانہ ہو گئے اور دور ایک جنگل کے اندر جا بسے۔ دور دور تک پھیلا ہوا یہ خاموش جنگل، اس کے اندر جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا اور یہ سمجھے کہ اب شاید موت ہمارا پیچھا نہیں کرے گی، لیکن موت نے انہیں یہاں بھی نہ چھوڑا، اور پھر ان لوگوں کی یہ حرکت اللہ پاک کو سخت ناپسند آئی۔ رب تعالی عز و جل کی طرف سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ ایک فرشتے نے ایک چیخ ماری، اور اس کی چیخ میں ایسی حیرت اور ایسا خوف تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ یکدم مر گئے۔ یہ 70,000 لوگ اس جنگل کے اندر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ فرشتے کی ایک چیخ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، کوئی انسان زندہ نہ بچا، سارے کے سارے مر گئے۔ جب قریب رہنے والے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جنگل تو بالکل خاموش ہو چکا ہے، انہوں نے جب آ کر دیکھا تو یہ سارے بنی اسرائیل جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ سارے کے سارے مر چکے تھے، ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ اتنے سارے لوگ، یہ 70,000 مردے، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کو کفن دیں اور دفن کر سکیں۔ لوگوں نے ان کی لاشوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، ڈھیر لگایا، اور پھر اس کے گرد دیوار بنا دی تاکہ کوئی جنگلی وحشی جانور ان کی لاشوں کو کھا نہ جائے۔ پھر وقت چلتا رہا، یہ ساری لاشیں گلنے اور سڑنے لگیں، اور پھر یہ ساری لاشیں ہڈیوں کے اندر تبدیل ہو گئیں، ان کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام جو پہلے اسی شہر میں رہا کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، آپ جب تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم کے 70,000 لوگ یہاں جنگل کے اندر مر گئے اور ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، آپ یہ سب کچھ دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ، یہ لوگ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اے میرے مالک، یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ انس رکھتے تھے، یا اللہ، یہ تیرا ذکر کیا کرتے تھے، مولا، ان سے یہ خطا ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ یہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر بھاگ آئے، اے پروردگار، تو ان کو معاف فرما دے اور ان پہ رحم فرما۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا کے اندر مشغول تھے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دو کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ساری ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھیں وہ جمع ہو گئیں اور اپنے اپنے ڈھانچے کے ساتھ جڑ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہڈیوں کے ڈھانچے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، اے حزقیل، آپ ان ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کا حکم ہے تم اپنا گوشت پہن لو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ ساری ہڈیاں ان کے اوپر گوشت اور پوست آ گئی،
کھال چڑھ گئی اور وہ سارے ڈھانچے ہڈیوں کے گوشت پہن کر انسانی شکل میں آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے حزقیل اب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے مردو زندہ ہو جاؤ۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا اے مردو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ سارے 70,000 لوگ جو کچھ عرصہ پہلے مر چکے تھے، ان کے جسم گل گئے تھے، ان کی ہڈیاں بکھر گئی تھیں، آپ کے یہ فرماتے ہی وہ 70,000 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے، اور زندہ ہوتے ہی ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ وہ سارے مردے یہ تسبیح پڑھتے ہوئے زندہ ہو گئے، اور پھر آپ ان 70,000 لوگوں کو لے کر دوبارہ شہر میں آئے، اور وہاں یہ لوگ بسنے لگے، لیکن ان کے جسم سے وہ بدبو آتی رہی جو انسان کے گلنے سڑنے پر آتی ہے۔ اور ان کی ایک نشانی یہ باقی رہی کہ آج بھی ان کی نسل سے اگر کوئی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی ہے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طرح کے سچے واقعات، اسلامک سٹوری، قرآن پاک کے حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ اسی چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔